کسی انڈیویجول میرے دیکھیں کسی انڈیویجول یا کسی گروہ کے فیصلے کو بالکل آپ جرگے سے منسوب نہ کریں. یہ تو نیوز پیپرز کے اندر سارے اخبارات کے اندر ہفتے سے بات ہو رہی ہے. سیٹرڈے کے پیپرز کے اندر یہ فرنٹ پیج ہیڈ لائن تھی اخباروں کی. میرے خیال میں میڈیا کے تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں. میڈیا کے we are not responsible for the what can I say for the media. چلیں نہیں مرزا صاحب اسلام آباد کی جانب چلتے ہیں. آپ کا کیا کہنا ہے؟ یہ تو he is not agreeing. What would you like to say? پتہ نہیں, مجھے تو بڑی حیرانگی ہوتی ہے اپنے اے این پی کے دوستوں پر کہ اے این پی کے ہمارے دوست اتنا زبردست سیاسی ماضی رکھتے ہیں. یہ پختونخوا کی دھرتی ہے جہاں پر خان عبدالغفار خان کی عدم تشدد کی ایک سیاست ہوئی اور ایک ایسے علاقے میں ہوئی جہاں پر بندوق جو ہے وہ ایک پختون کا زیور سمجھتے ہیں. اس علاقے میں انہوں نے عدم تشدد کی سیاست کی اور اس کا عملی مظاہرہ بھی کیا. آج ہمارے دوست اے این پی کے اور پھر خان عبدالولی خان صاحب نے اس سیاست کو آگے بڑھایا. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہمارے دوست اتنے معذرت خانہ انداز میں بات کیوں کرتے ہیں. یہ کیوں نہیں کہتے کہ مانسرا میں ایک جرم ہوا ہے, ایک جرم کا ارتکاب ہوا ہے, قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے, آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے اور لوگوں کو اس طرح قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. اور یہ سوشل نارمز کی تھیری اور اس طرح ریشنلائز کرنا چیزوں کو, جرائم کو ریشنلائز کرنا کہ سوشل نارمز ہیں, یہ ٹی وی پہ آنا کہاں کا سوشل نارم ہو گیا. موبائل فون استعمال کرنا اور پھر جمہوریت, یہ سب ماڈرن چیزیں ہیں. ہم لینڈ کروزرز میں بیٹھتے ہیں اور پھر ہمارے لوگ جو ہیں ایچ ایس این کالجوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں, چاہے وہ سرداروں کے بیٹے ہوں, چاہے وہ جو ہیں وہ خوانین کے بیٹے ہوں, اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں. دیکھیں جہاں تک روایات کا تعلق ہے اور سوشل نارمز کا تعلق ہے وہ معاشرے کی پیدا کردہ ہوتی ہیں اور وہ بدلتی رہتی ہیں, اور وہ ہر تہذیب و تمدن کی ترقی کا اصل میں ایک جو ارتقاء کا راستہ ہے وہ انہی سوشل نارمز کی ترقی سے ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ آج سے سینکڑوں برس پہلے یا بہت ہی کسی قدیم قبائلی معاشرے میں عورت کو زندہ دفنا دینے کی ایک روایت ہو. ہندوستان میں ستی کی روایت تھی, اور ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں عورتوں کو مختلف روایات کے بہانے بہت قربانی کا نشانہ بنایا گیا ہے. بہت قدیم تاریخ کا مطالعہ کریں. نہیں مرزا صاحب, قطع کلامی معاف. سعودی عربیہ سے ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں لائن کے اوپر, محمد صاحب. السلام علیکم محمد صاحب, فرمائیے. ہلو, ہائے, فرمائیے. السلام علیکم. ہلو, وعلیکم السلام, فرمائیے. ہاں جی محترمہ, ابھی آپ نے ایک سوال پہلے کیا تھا. آپ سوال نہیں, آپ بار بار کہہ رہی تھی, میں اصل ٹی وی دیکھ رہا تھا کہ منسیرا میں ایک عورت اور ایک مرد نے شادی کرنی چاہیے جو کہ بالغ ہیں, اور ان دونوں کو گولی مار دی گئی. جو شریعت ہے, جو اسلامی شریعت ہے, اس میں ایک مرد اور عورت جو بالغ ہیں شادی کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے. بالکل. لیکن اس کا بھی ایک قاعدہ قانون ہے. آپ نے پڑھا ہے؟ آپ ہی بتا دیجئے. نہیں, میں کون بتا رہا ہوں, آپ جو بتا رہی ہیں تو آپ بتائیں. نہیں, مجھے تو اتنا بالکل پتا ہے کہ اسلام کے اندر ایک بالغ عورت اور ایک بالغ آدمی کو اپنی پسند کی شادی کرنا الاؤڈ ہے, یہ جائز ہے, اور یہ ہمارے آئین کے مطابق بھی نہیں. جو ہمارے آئین کو ہم کہتے ہیں کہ بالکل اسلامک قوانین کے حوالے سے ہمارا آئین بنایا گیا ہے, بالکل بھی خلاف ورزی نہیں کرتا. اس کے اندر بھی کہیں نہیں لکھا کہ اگر آپ پسند کی شادی کرنا چاہیں تو آپ کو گولیوں سے مار دیا جائے. میں تو بس اتنی سٹیٹمنٹ میں کر رہی ہوں. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آج سعودی عربیہ سے کال کر کے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ غلط ہے. اپنی پسند کی شادی کرنا غلط ہے؟ نہیں, پسند کی شادی کرنا غلط نہیں ہے. پھر کیا غلط ہے؟ عورت کی مرضی جس شادی میں شامل نہ ہو وہ شادی ہو ہی نہیں سکتی. بہترین, بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی منسیرا کے حوالے سے. اگین اسلام ادھر لاگو نہیں ہوا, ہمارا آئین لاگو نہیں ہوا, جرگہ اگین اینڈ اگین لاگو ہوا. میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ ایک جرگے کے فیصلے کس حد تک جا سکتے ہیں؟ یہ کہیں ڈیفائنڈ ہے ہماری کانسٹیٹیوشن میں؟ دیکھیں, یہ ایف سی آر کے تحت ایک ایمبیگوٹی ہے انفارچونیٹلی, اور وہ ایمبیگوٹی یہ ہے کہ آپ کے پاس وہاں پہ اگر پینل کوڈ کے سارے سیکشنز نہیں لاگو ہوتے, آپ کے دوسرے قوانین اگر وہاں پہ لاگو نہیں ہوتے,
وہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس آئین میں یہ اجازت دی جاتی ہے کہ پروونشل گورنر وہاں پہ ریگولیشن بنا سکتا ہے, پریزیڈنٹ فاٹا میں ریگولیشن بنا جا سکتے ہیں. تو وہ آج کیوں نہیں وہ ریگولیشن بنائے جاتے؟ اگر جرگا کسی کے ہماری قبائلی روایتوں کے تحت کام کر سکتے ہیں تو ان کے لیے ریگولیشنز بنائیں جس کے تحت ان کو آج کے دور میں یہ جو اگر کوئی کسی نے ایک شخص کو اور عورت کو گولی مار دی, اس لیے گولی مار دی کہ انہوں نے اپنی مرضی کی شادی کی, تو ان چیزوں کے لیے بھی آپ ریگولیشنز بنا سکتے ہیں. اگر اس ٹرائبل سوسائٹی کو وہ الاؤ نہیں کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی سینکشنز ہو سکتے ہیں جو پریزیڈنٹ یا گورنر ریگولیشنز کے تحت کریں. اور یہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا پچھلے 61 سال میں, یہ ہم نے نہیں دیکھا. اور یہی ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم 1901 کا FCR آج بھی وہاں پہ لاگو کر رہے ہیں, اور 1901 کے FCR سے کسی کو مسئلہ نہیں ہے. کیوں مسئلہ نہیں ہے؟ آج آپ کے قبائلی علاقوں میں مسئلہ FCR ہے, اور یہی چیز کا جواب ANP کو دینا چاہیے کہ آج وہ کیا کر رہی ہے. مسئلہ نفاذ عدل آرڈیننس نہیں ہے. ہم سب سمجھتے ہیں کہ وہ کیا وجوہات تھی جس کی وجہ سے یہ ریگولیشن لایا گیا ہے, اور مسئلہ نفاذ عدل ریگولیشن نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ وہاں کے لوگوں کو ایک دوسرا FCR کی جگہ کیا دے رہے ہیں, اس چیز کا جواب دینا ہے. بالکل. اور آپ کیا کہنا چاہیں گے سردار حسین بابک صاحب؟ یعنی کہ میں نے تو اسی حوالے سے جس FCR کی بات کر رہے ہیں, جی پلیز فرمائیے. FCR میں جتنی بھی لوپ ہولز ہیں, مطلب آپ اس کو ایک کالا قانون ہے وہاں پہ, ظاہر ہے مطلب اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں تو میرے خیال میں اس میں جتنی خامیاں ہیں وہ تو بالکل انہیومنس ہیں, انہیومن. یہ تو بالکل مرکزی حکومت کے آنے کے بعد فوری بعد اکثر جو سیاسی جماعتیں ہیں یہاں ہمارے ان پارٹیکولر پختونخوا کے, اور مطلب جو قبائلی علاقوں میں مطلب جن لوگوں کا ریپریزنٹیشن ہے, تو وہ سارے اسی بات پہ متفق ہو گئے ہیں کہ مطلب جو وہاں کے مطلب ضابطے ہیں, سیکشنز ہیں جو انہیومن ہیں, بالکل ان کو حذف کرنے کے لیے مطلب وہ لوگ لگے ہوئے اس پہ کام کر رہے ہیں. سر آپ کل آپ اسمبلی میں ریزولوشن کیوں نہیں پاس کرتے؟ آپ اسی پوائنٹ پہ اسمبلی میں ریزولوشن پاس کریں کہ لوگوں کو پتا چلے کہ ANP چاہتی ہے کہ FCR جس کو آپ ایک کالا قانون کہتے ہیں اس کا ایک متبادل ہو. کریں گے جی, آپ ذرا تحمل سے کام اگر لیں, تحمل سے اگر آپ کام لیں تو انشاءاللہ یہ سب کچھ ہوگا. سردار حسین بابک صاحب, ہم تحمل سے کام لیتے رہیں گے, مگر اس تحمل سے کام لینے کے دوران بہت زیادہ معصوم جانیں ضائع ہو رہی ہیں. بہت اس طرح کے ہم لوگ انسانی حقوق کی خلاف ورزی دیکھ رہے ہیں آؤٹ رائٹ, اور پھر بھی خدا کرے کہ آپ سب لوگوں کو یہ جو بے گناہ لوگ مر رہے ہیں, ہمارے بچے اور بچیاں اور یہ جو ہمارے مائیں, یہ ساری دنیا کو یہ احساس ہو. ہم مشکور رہیں گے کہ آپ سب لوگوں کو اسی بات کا احساس ہو. یہ جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں, یعنی جو سیٹل ایریا کے پختون ہیں یا ہمارے ٹرائبل بیلٹ کے جتنے بھی پختون ہیں, یہ جن مسائل سے اور جن مشکل سے ہم گزر رہے ہیں, یہ سارے ہماری نظر میں ہیں, اور مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ کرنا ہے, مطلب وہ جو کچھ چینجز لانا ہے, ریفارم کرنا ہے, امینڈمنٹس کرنی ہے, ایڈیشن کرنی ہے, یہ سب چیزوں پہ ہماری نظر ہے. میرے بھائی, ہمیں احساس تو ہے, مگر انفارچونیٹلی ہمارے پاس وہ پلیٹ فارم نہیں ہے کہ ہم کچھ کر سکیں. پلیٹ فارم آج آپ کی حکومت کے پاس ہے, آج ANP کے پاس ہے, آج آپ کے پاس اتنی قوت ہے, طاقت ہے, اور وہ کیپیسٹی ہے کہ آپ اب جو منصیرہ کے اندر ہوا ہے اس کو ایک ورلڈ ایونٹ سمجھ کے اس کو ایک ایگزامپل بنائیں, اور اس طرح کے جرگہ سسٹم کے فیصلوں کو چیلنج کریں, ایک فائن لائن ڈرا کریں کہ جدھر جون سے فیصلے خراب ہیں, جون سے فیصلے آئین کے خلاف ہیں, جون سے فیصلے. ANP کا کام نہیں ہوتا. کوئی بھی کرائم ہوتا ہے, کوئی بھی وائلیشن ہوتا ہے, تو میرے خیال میں اس کے لیے ادارے موجود ہیں. یہ ANP کا کام نہیں ہے کہ مطلب وہاں پہ کوئی اگر مرڈر ہوتا ہے تو یہ پیپلز پارٹی کا کام نہیں ہے کہ جا کے اس بندے کا گلے سے پکڑے گا, نہ یہ عوامی انصاف پارٹی کا کام ہے, نہ یہ کسی اور سیاسی پارٹی. مگر ادارے گورن کون کرتا ہے, ادارے رن کون کرتا ہے, اداروں کو فیسیلیٹیٹ کون کرتا ہے, ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کس کے پاس ہوتا ہے؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. اگر آپ یہ ایگزامپل دو گے کہ عدالت, ہم جو کچھ کہیں گے وہ عدالتیں مانیں گی, اس سے آپ ایگری کرو گے؟ ہرگز نہیں. ادھر سے ہی ہم چھوٹے سے وقفے پہ جائیں گے. سردار حسین بابک صاحب,
قطع کلامی معاف، چھوٹے سے وقفے کا ٹائم ہو گیا. ناظرین پورا پاکستان دیکھ رہا ہے. اس جمعے کو ایک عورت کو اور ایک آدمی کو گولیوں سے اڑا دیا گیا کیونکہ وہ اپنی پسند کی شادی کر کے بھاگ چکے تھے. اب ANP کیا کوئی اس کے اوپر ایکشن لے گی نہیں لے گی؟ آئین کے خلاف ہے. ہم کس طرح کے 3 مختلف جوڈیشل سسٹمز پاکستان میں دیکھ رہے ہیں. آج ہم اس پہ بات کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. فیل فری ٹو کال ونس وی گیٹ بیک. اسٹے ٹیونڈ.